امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، کائنات کا راز جاننا چاہتا ہوں، کائنات کا وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کائنات کے راز معلوم کرنے کے لیے انسان کو فرشتوں کی دنیا میں قدم رکھنا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، فرشتوں کی دنیا میں کیسے قدم رکھیں گے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اس زمین پہ کچھ انسان جانوروں کی مثل ہوتے ہیں تو کچھ فقط انسان اور کچھ اولیاء صفت فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو انسان فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں تو اللہ ان کو یہ اختیار دے دیتا ہے کہ وہ کائنات کے راز دیکھ سکیں، جان سکیں، معلوم کر سکیں۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میں اس فرشتوں کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتوں کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے انسان کو اپنی نیند پاک رکھنی ہوگی، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت وہ زندگی اور موت کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر انسان کی نیند پاک ہو جائے تو انسان اپنی نیند پہ قابو کر کے راہ طیب کے توسط سے فرشتوں کی دنیا پہ قدم رکھ سکتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ نیند کو پاک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر وہ نعمت جو اللہ نے اسے بخشی ہے، اس نعمت میں اللہ کی مخلوق کو حصے دار بنا دے۔ ہر وہ خوشی جو اللہ نے اسے بخشی ہے، اس خوشی میں اپنے عزیز و اقارب اور محلے والوں کو حصے دار بنا دے۔ اے شخص، جو انسان اللہ کی دی گئی نعمتوں میں لوگوں کا حصہ رکھے گا تو اس کی روح اور اس کی نیند پہ اس کا اختیار ہونے لگے گا، وہ مطمئن ہونے لگے گا، اور یہی اطمینان اس کی نیند کو پاک کر دے گا۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ میں نے اپنی خوشیوں اور نعمتوں میں اللہ کی مخلوق کا حصہ رکھنا شروع کر دیا ہے تو اس کے بعد وہ سونے سے پہلے یہ ارادہ کر لے کہ اے اللہ، میں نے اپنی خوشیوں میں تیری مخلوق کو شامل کیا ہے، تو اپنے علم میں سے مجھے وہ عطا کر جو انبیاء کی میراث ہے، اور اس کے بعد کثرت سے یا علیمو، یا رحمان، یا علیو، یا رحیم پڑھنا شروع کر دے، یہاں تک کہ یہ اسم اعظم مسلسل نیند تک پڑھتا رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ہی راتوں میں اس کو اپنی نیند میں ایک نور واضح نظر آئے گا، اور یہی فرشتوں کی دنیا کا راستہ ہوگا۔ لیکن اگر نیند میں ایسے مناظر دیکھے جس میں اس کو خوف آتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی تک وہ اپنی خوشیوں اور نعمتوں کو اللہ کی مخلوق میں صحیح طرح سے تقسیم نہیں کر رہا ہے، تو وہ اور بھی استغفار اور دنیا کی خواہشات سے کنارہ کشی کر لے۔ لیکن اگر نیند میں اس کو نور نظر آئے تو وہ اس نور کو حکم دے کہ اے اللہ، میری منزل صرف دروازہ نہیں بلکہ اس دروازے کے اس پار اس راز کو معلوم کرنا ہے جو تو نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہے۔ جیسے جیسے اس کی پاک دامنی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اللہ کے راز اس انسان کے نزدیک کھلتے جائیں گے، اور یوں وہ کائنات کے ان رازوں کو معلوم کر لے گا جو انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔